اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ روا ابو حنیفۃ رضی اللہ عنہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم البر لا یبلا والاثم لا ینسا، اخرجہ فی مسند۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی کہ اس کا اجر مل کر رہتا ہے، اور گناہ کبھی بھلایا نہیں جاتا، اس کا بھی مواخذہ ہوتا ہے۔ اس حدیث کو الخوارزی میں نے جامع المسانید میں للامام ابی حنیفہ کے باب میں لایا ہے، اور آپ نے اور ابن راشد نے جامع میں لایا ہے، دیلمی نے مسند الفردوس میں لایا ہے، اور حضور سیدی شیخ الاسلام نے اسے المنہاج السوی من الحدیث النبوی میں لایا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 1062۔ حضرت امام ابو حنیفہ اور صحابی کے بیچ میں صرف ایک یہاں پہ راوی کے سپریشن ہے، اور وہ ہے حضرت نافع۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہوئے، اور براہ راست حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث بیان کر رہے ہیں۔ اور حدیث بھی کیا عظیم کہ بس 4 سے 5 ورڈ میں، 4 ورڈ میں کتنے معانی کے سمندر جو ہیں پرو دیا آقا علیہ السلام نے۔ فرمایا البر لا یبلا، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، اس کا اجر مل کر رہتا ہے۔ اب نیکی وہ کون سا کام ہے؟ نیکی وہ کام ہے جو سنت نبوی کے مطابق کرتے رہے تو پھر اسے نیکی کہتے ہیں۔ جو کام شو آف کے لیے ہو جائے وہ نیکی نہیں۔ اب نیکی جو ہے، نیکی از ایکول ٹو پیور نیت، خالص نیت، اور پھر اس پہ عمل جو کہ سنت کے مطابق ہو۔ یہ ایک کیٹیگری ہو گیا۔ دوسرا کیٹیگری نیکی نہیں، شو آف کیا ہے؟ وہ نیت میں کرپشن ہے۔ اب نیت میں کرپشن ہے، اور پھر عمل جو ہے وہ روٹین میں ہے، یا ثقافت کی وجہ سے ہے، یا کلچر کی وجہ سے۔ جیسے فار ایگزامپل ہم نے عمل کیا، ہم نے لنگر پکایا، ہم نے عمرہ پہ گئے، یا نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اس میں کوئی نیت ہی نہیں ہے سرے سے۔ یا لنگر پکایا تو نیت یہ ہے کہ ہاں ایریا میں لوگ ہمیں جانیں، تو وہ نیت خراب ہو گئی تو عمل بھی زیرو ہو جائے گا۔ اب دوسرا اینگل یہ ہے کہ نیت تو اچھی ہے، عمل ہی کوئی نہیں کیا۔ نیت تو یہ کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، بزرگوں سے محبت کرتے ہیں، ہاں، مگر عمل کہاں ہے؟ کیونکہ پیور نیکی نیت پلس پائس عمل ول بی ایکول ٹو نیکی۔ اب عادت ایک انسان کی ہوتی ہے، وہ سونے جا رہا ہے بستر پہ، نیت یہ ہے کہ باری تعالیٰ تو مجھے طاقت دے اس نیند سے تاکہ میں تہجد میں اٹھوں، تیری عبادت کروں، تو اس بندے کا سونا بھی عبادت ہو جائے گا۔ نیت اور عمل۔ کسی کے لیے درس کے لیے جا رہے ہیں، کسی کو دین میں لانے جا رہے ہیں، کسی کے لیے محنت کر رہے ہیں، یہ جو ساری چیزیں ہیں اگر ہم اس نیت سے کر رہے ہیں کہ اللہ کے لیے ہے تو پھر وہ عبادت بن جائے گی۔ اب ہمارا کیا ہوتا ہے کہ کتنی بار ہم روٹین پہ کرتے ہیں، کلچرلی کرتے ہیں، ہاں بھیا جانا ہوگا، کوئی میت ہے یا کوئی بیمار ہے، کیونکہ پھر لوگ برا مانیں گے، تو وہ عبادت نہیں ہوگی، کیونکہ لوگوں کی وجہ سے۔ اگر یہ کہ اللہ رب العزت نے کہا ہے تیمارداری کرنا، لوگوں کے ساتھ ملاپ کرنا، تو پھر وہ سارے کا سارا عبادت ہو جائے گا۔
اب پہلے کے جتنے علماء گزرے ہیں کثیر تعداد میں، وہ جب بھی اپنے کتاب لکھتے تو وہ نیت سے سٹارٹ کرتے اور نیت والی حدیث لے کر آتے. انما اعمالکم بالنیات. امام ابو زکریا یحییٰ بن شرفی النووی الدمشقی رضی اللہ عنہ نے جب اپنی کتاب ریاض الصالحین لکھی تو پہلا باب ہی آپ نے نیت کے اوپر قائم کیا. جب کام اللہ کی رضا کے لیے کی جائے پھر وہ عبادت بن جائے گا. بلے شاہ فرماتے ہیں بلیا رب دا کی پانا ادھروں پتنا ادھر پانا، کہ اے بلا تو رب کو کیسے پائے گا؟ تو کہتے ہیں کہ یہاں سے اکھاڑ اور یہاں پر لگا دے. یہ جو تیری نیت دوسری جگہ ہے نیت ہی نہیں ہے تو یہاں سے اکھاڑ اور اچھی جگہ نیت کو لگا دے. یہ جو عمل ہی نہیں ہے تیرا اللہ کے لیے تو یہاں سے اکھاڑ یہاں پہ لگا دے، ہو گیا، دیٹس اٹ. مولا علی کے دربار میں آپ آئے ہیں اور نیت یہ ہے کہ وزٹ کرنے جائیں گے، ٹرپ پہ جائیں گے، تو کچھ عبادت ہے ہی نہیں. اور ایسے ہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہم بزرگوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، عرس میں جاتے ہیں، وہ اس لیے کہ ٹرپ ہوگا. اب آپ عرس میں گئے ہیں اور وہاں پہ جا کے 3 دن سو رہے ہیں، ہلڑ بازی کر رہے ہیں، نہیں تو یہ تو اس کا ملٹیپلیکیشن ہی کچھ نہیں ہوا، نیت ہی کچھ سرے سے نہیں ہے. نیت گھومنے گھامنے کی کہ ہاں 2 مہینہ ہو گئے ہیں ٹرپ نہیں مارا ہم نے، تو صرف وزٹ ہے. اگر نیت ہے کہ اللہ کے نیک بندے ولیوں کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو اس سے اس عمل کا گریڈ بڑھ جائے گا. اب دیکھیں نا کہ دنیا میں 2 ورکر ہیں، 2 آدمی ہیں. ایک مزدور ہے، اس کو 8 گھنٹے میں 400 روپے ملتا ہے، 500 روپے ملتا ہے. اور ایک لائر ہے، اس نے ایک کیس سالو کر دیا، اس کو 8 گھنٹے میں 5000 مل گیا، 10,000 مل گیا. کام دونوں کر رہے ہیں، ایک کو 500 ایک کو 5000. کس چیز نے بڑھا دیا؟ اس کے کوالٹی آف کام نے بڑھا دیا. نیت ایک عمل کو اتنا اپ گریڈ کر دیتی ہے. اسی طرح سے نیت سیم عمل کو اللہ کی بارگاہ میں بلند کر دیتی ہے. البر، تو حدیث پاک میں فرمایا البر لا یبلا، البر کہ نیکی بنتی ہی اس وقت ہے جب نیت اس کے لیے جو خوبصورت. اس لیے ہمیں ہر چیز میں رک کر نیت کریں، دل میں نیت کریں. بلکہ ایک دوسرے سے ڈسکشن کر رہے ہیں، اب اس کو مشن میں لانے کے لیے، عقل اس دین میں لانے کے لیے، یہ خیر کی بات ہوگی. اور پھر ایک نیکی دوسرے نیکی کا دروازہ کھولتی ہے. اگر نیکی کر رہے ہیں پھر دوسرے نیکی کے آئیڈیاز آتے رہیں گے. نیکی کرتے کرتے سوچئے کہ دروازہ کھل جاتا ہے اور پھر اس سے اللہ کی بارگاہ میں کرتے کرتے وہ بندہ صدیق لکھا جاتا ہے. تو لہٰذا اس کا خیال رکھنا ہے. اور پھر اگلی پارٹ آف حدیث میں ہے وَالْإِثْمُ لَا يُنْسَى، اثم گناہ لا ينسا، ان سے بھلایا نہیں جاتا کبھی. گناہ جو ہوتا ہے وہ بھلایا نہیں جاتا، اس کا مواخذہ مل کر رہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. یہ جو پروپیگنڈا، فتنہ، یہ کر دو وہ کر دو، اس کو ایسا کر دو پھر ایسا ہوگا، یہ جتنے فتنے کرتے جاتے ہیں ہم، تو اللہ فرماتا واللہ خیر الماکرین، اللہ ان سب کے اوپر بڑا اعلیٰ تدبیر فرمانے والا ہے. اس کی پکڑ ضرور آنی ہے. Every action has a reaction. Tit for tat. اور البتہ کہ اللہ اسے توفیق دے دے کہ وہ گناہ سے معافی کر لے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے، وہ اب گناہ سے توبہ وہ بھی نیت اچھی ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ ہاں بٹ استغفر اللہ ربی جو ہم وظیفہ پڑھتے ہیں وہ نہیں ہے، وہ دل سے تائب ہو. اور جب وہ دل سے تائب ہوگا تو پھر اس کا
اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ لہٰذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت کامن گائیڈ لائنز فراہم کر دیا اس حدیث میں، تاکہ کریکٹ ڈائریکشن میں ہم آگے بڑھ سکیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں نیت کو درست کرنے اور نیکی میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔